لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا؟ قال حب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث أو ائتمن إذا تؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليؤدي الأمانة إذا تؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ابھی جو حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عاشقانہ انداز کو بیان کیا گیا ہے. محدثین نے اس حدیث کو نقل فرما کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو عاشقانہ انداز تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث میں یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو فرمایا. کأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ یوما، ایک دن وضو فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہاں موجود تھے. فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے وضو کے پانی کو لے کر کے اس کو اپنے چہروں پر اور اس کے جسموں پر ملنا شروع کر دیا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عام معمول تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی کہ محبت کے بارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کے پانی استعمال فرما چکے ہیں اس کو لے کر کے اپنے بدن پر اور اپنے چہرے پر مل رہے ہیں اور ملا کرتے ہیں. محدثین نے یہاں پہ دو باتیں نقل کی ہیں کہ وضو کے پانی سے کیا مراد ہے. تو ایک شرح تو یہ توجیہ تو یہ کی گئی ہے کہ جب وضو آدمی کرتے ہیں اور پانی جو چہرے سے اور ہاتھ سے اور پاؤں سے ٹپکتا ہے وہ پانی مراد ہے، کہ اس پانی کو لے کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنے بدن پر مل لیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے. اور دوسری توجیہ دیگر محدثین نے یہ کی ہے کہ بڑے برتن میں وضو کے لیے پانی لایا جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے برتن سے جتنا پانی استعمال کرنا ہوتا تھا پانی استعمال فرما دیتے تھے، اور اس کے بعد جو پانی بچ جاتا تھا تو جب صحابہ کے حوالے ہو جاتا تھا تو صحابہ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اس پانی کو اپنے بدن پر اور اپنے جسم پر اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے. دونوں توجیہ ہیں اور دونوں باتیں ہیں اور دونوں کی دلیلیں موجود ہیں جو محدثین نے اس کی صراحت کی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا سے واپس آئے اور ایک جگہ قیام فرمایا وادی محصب میں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وقت کی نمازیں ادا فرمائی، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. چاروں نماز ادا کرنے کے بعد جب عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ 3 نماز ادا کرنے کے بعد جب عشاء کی نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد جو پانی بچ گیا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پانی لے کر چلے، صحابہ انتظار میں تھے. جو ہی وہ پانی لے کر کے چلے صحابہ اس پر جھپتے اور پانی کو اپنے اپنے ہاتھوں سے لے کر کے اپنے بدنوں پر ملنا شروع کر دیا، اپنے چہروں پر ملنا شروع کر دیا. جس کے ہاتھ میں پانی آیا وہ بھی، اور جس کے ہاتھ میں پانی نہیں آیا تو جس کے ہاتھ میں پانی آیا تھا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رگڑ کر کے انہوں نے اپنے چہروں پر ملنا شروع کیا. تو ایک دلیل تو یہ مل جاتی ہے
کہ وضو کا جو پانی بچا ہوا ہوتا تھا اس پانی کے لیے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انتظار کیا کرتے تھے، اور جو ہی وہ پانی ہاتھ آ جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک اس سے بس ہوا کرتا تھا، تو صحابہ برکت حاصل کرنے کے لیے محبت کے مارے اس پانی کو لے کر کے اور جن لوگوں کے ہاتھ تک وہ پانی پہنچتا تھا اس لوگوں کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو رگڑ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے جسموں پر مل لیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا واقعہ صلح حدیبیہ کا ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، قبیلہ ثقیف کے رہنے والے تھے، اچھے آدمی تھے، سمجھدار قسم کے آدمی تھے، ذہین ترین آدمی تھے، تو کفار مکہ کی طرف سے وہ ان کے تعاون کے لیے آئے تھے، تو کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کے لیے انہی کو بھیجا حدیبیہ کے مقام پر۔ جب وہ حدیبیہ کے مقام پر آتے ہیں، اور طویل واقعہ ہے جو یہاں پہ مطلوب ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، جب وہ واپس جاتے ہیں کفار مکہ کے پاس، قریش کے پاس، تو ان سے جو باتیں عرض کرتے ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے قریش مکہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ بھی پھینک دیتے ہیں تو لوگ اس کو زمین پر ان کے ماننے والے گرنے نہیں دیتے، بلکہ اس دھوپ کو بھی اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو سب اس قدر خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اس کام کو کروں کسی دوسرے کے کرنے سے پہلے، اور ان لوگوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ہے کہ نگاہ بھر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے آگے کہا کہ اے قریش مکہ، میں قیصر کے محل میں بھی گیا ہوں، میں کسریٰ کے محل میں بھی گیا ہوں، ایران بھی گیا ہوں، فارس بھی گیا ہوں، میں حبشہ نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، اور میں نے ان کے ماننے والوں کو بھی دیکھا ہے، قیصر کے ماننے والوں کو بھی دیکھا ہے، کسریٰ کے ماننے والوں کو بھی دیکھا ہے، نجاشی کے بادشاہ اور وزیروں کو بھی دیکھا ہے۔ میں نے کسی بادشاہ کو اس کے ماننے والے کسی بادشاہ سے اس کے ماننے والوں کو اس قدر ٹوٹ کر محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ٹوٹ کر کے اپنے ساتھ اپنے رسول سے کرتے ہیں، اپنے نبی سے کرتے ہیں۔ تو وہ مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں ایمان قبول کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی گواہی ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، دشمن بھی گواہی دے کہ قریش مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ساتھیوں کے دلوں میں ایسی ہے کہ اس وقت کی سپر پاور قیصر و کسریٰ جو بادشاہ وقت ہے وہاں کے، ان کے ماننے والے بھی اپنے بادشاہوں کی اتنی الفت اور اتنی محبت میں گرفتار نہیں ہے۔ وہ تو ڈر کے مارے کرتے ہیں محبت، وہ تو لالچ کے مارے کرتے ہیں، مفاد وابستہ ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے صحابہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کی دھوپ کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، وضو کے پانی کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کی بات کوئی خالی نہیں جاتی ہے، ان کی بات خاموشی سے سنتے ہیں، اور محبت کا یہ عالم ہے، جلال کا یہ عالم ہے، عظمت کا یہ عالم ہے کہ چہرے پر نگاہ بھر کے دیکھ نہیں پاتے، بس نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے بات عرض کی کہ وضو کے پانی کو صحابہ محبت کے مارے استعمال کرتے تھے، اپنے بدنوں پر ملتے تھے، تو دونوں طرح کے پانی ہو سکتے ہیں۔ ایک وہ پانی جو جسم سے وضو کرنے کے بعد گرتا ہے، اسے بھی صحابہ اسی طرح دیتے تھے، اور یہ وہ پانی جس برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما لیتے تھے اور پانی بچ جاتا تھا، اس سلسلے میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا یہی عالم ہوا کرتا تھا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کی کیفیت ہے۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتوضأ یوما، ایک دن وضو فرمایا،
فجعل اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم یتمسحون بوضوئہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وضو کے پانی کو لے کر کے اپنے اپنے چہروں پر اور بدن پر ملنے لگے۔ تو آگے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا یہ محبت کا عاشقانہ انداز، تو پوچھا ما یحملکم علی ھذا، کس وجہ سے تم یہ کر رہے ہو؟ کون سی بات تمہیں ابھار رہی ہے کہ میرے وضو کے پانی کو تم لوگ استعمال کر رہے ہو، اس کے لیے جھپٹ رہے ہو، اس کے لیے لپک رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں بھی بات آ گئی، میری ذہن میں بھی بات آ گئی کہ کیوں کر رہے ہیں صحابہ؟ محبت تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، تو پوچھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ بھی محبت کے معنی کر رہے تھے، ظاہر سی بات ہے جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ تم وضو کے پانی جو بچے ہوئے ہیں اس پانی کو تم اپنے چہروں پر اپنے بدن پر مل رہے ہو، ما یحملکم علی ھذا، یہ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ تو جواب وہی ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے، فرمایا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، اس بنیاد پر ہم کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ محبت کی بنیاد پر کر رہے ہیں، پوچھ اس لیے رہے ہیں کہ انہیں کچھ سکھانا ہے، انہیں کچھ بتلانا ہے، اسے کچھ تعلیم دینی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا اور انہوں نے کہا کہ حب اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سره ان يحب الله ورسوله او يحبه الله ورسوله، جس کو یہ بات خوش کر دے کہ اللہ سے وہ محبت کرے اور رسول سے محبت کرے، یا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرے اور اللہ کے محبت کرنے کی وجہ سے یا اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے اسے خوشی محسوس ہو، تو اس کو چاہیے کہ چند باتوں کا اہتمام کرے۔ فرمایا فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو سچی اور صاف بات کرے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا اؤْتُمِنَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو صحیح طریقے پر ادا کرے۔ فَلْيُحْسِنْ جَاوَرَهُ مَنْ جَاوَرَهُ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَهُ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو اس کے پڑوس میں رہنے کے لیے آئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخ کو پھیرا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم تھا کہ جب صحابہ سننے کے لیے ہم تک گوش ہوا کرتے تھے اور کوئی بات لینے کے لیے پورے طور پر تیار ہوا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کوئی بات سکھایا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو۔ آپ سکھا رہے کہ صحیح ہے یہ محبت کی بنیاد پر تم کر رہے ہو، لیکن محبت کی بنیاد پر صرف پانی اپنے بدن پر ملتے رہے، محبت کی بنیاد پر صرف چہرے پر میرے وضو کے پانی کو ملتے رہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن اصل کرنے کے کام یہ ہے کہ جب بات کرو تو سچی بات کرو، جب امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو، جب کوئی تمہارا پڑوسی پڑوس میں رہنے کے لیے آئے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ میری تعلیمات ہے اور یہ محبت پر عمل کرنے کی اصل چیز ہے، سکھلا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین باتیں ہی محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت موقع کی مناسبت سے بات بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت اور نشانی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے گا۔ صرف وضو کے پانی کو اپنے چہروں پر ملنے اور اس کی مسح کر دینے سے کافی نہیں ہو جائے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہو۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر تم اپنے سامنے رکھ کر کے زندگی گزارو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جینے کو پسند فرمائیں گے، تمہاری زندگی کو کامیاب کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے
کہ ہم نے کسی ٹیلر کے پاس، درزی کے پاس کپڑا سلنے کے لیے دیا اور ہم ایک اپنا پرانا کرتا لے کر کے اس کو دے دیا اور کہہ دیا کہ دیکھو یہ نیا کپڑا ہے اور اس کی آپ یہ اتنی اجرت لیں گے، ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن ایک ایسا ہی کرتا مجھے سل کر کے دے دو۔ اب آپ نے پرانا کرتا اسے دے دیا اور اس درزی نے جیسا کرتا آپ نے پرانا دیا تھا بجائے ویسا سلنے کے اس نے کچھ چھوٹا کر دیا، آستین کو بڑا کر دیا، لمبائی کو کم کر دیا۔ اب آپ جاتے ہیں کرتا لینے کے لیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ پرانا کرتا جو آپ نے دیا تھا، کوئی کرسی دے دے بیچارے کو کھڑے ہیں بزرگ کا ذرا خیال رکھا کرے نوجوان لوگ، تو بہرحال ادھر متوجہ ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک پرانا کرتا ہے اور اس پرانے کرتے کے مطابق ہم نے نمونہ دیا تھا سلنے کے لیے نیا کپڑا دے کر کے، اس نے آستین کو بڑا کر دیا اور لمبائی کو چھوٹا کر دیا۔ آپ کرتا لینے جائیں گے، ٹیلر سے پوچھیں گے، درزی سے معلوم کریں گے کہ جو میں نے نمونہ دیا تھا اس کے مطابق سلا کہ نہیں سلا، وہ کہے گا نہیں ذرا سی کمی کوتاہی ہو گئی ہے، آستین کو میں نے ذرا چھوٹا کر دیا ہے یا آستین کو بڑا کر دیا ہے اور لمبائی کو کم کر دیا یا زیادہ کر دیا۔ آپ کہیں گے کہ میں اجرت نہیں دوں گا اور جو کپڑا تو نے خراب کیا ہے وہ کپڑا بھی مجھے واپس کر۔ تو کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ جو میں نے نمونہ دیا تھا، جو میں نے تمہارے دیکھنے کے لیے ماڈل دیا تھا، اس کے مطابق تمہیں سلنا چاہیے، تم نے بڑا چھوٹا کیوں کیا؟ اس لیے مجھے قابل قبول نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری وہی زندگی اور وہی اعمال پسند ہے اور ہمارے وہی اعمال قابل قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے کے مطابق ہوں گے۔ اس کے مطابق ہم کتنے بھی ہنگامے کر لیں، کتنے بھی شور اور غوغا کر لیں اور کتنی بھی ہلدر بازیاں کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ چیزیں پسند بالکل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ محبت کے انداز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی قابل قبول ہوں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ ہم ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، میں نے بہت زیادہ باتیں عرض نہیں کی، پہلے عرض کیا کرتا تھا، لیکن اب ماحول بھی ایسا نہیں ہے، ملک کے حالات بھی ایسے نہیں ہے، ہمیں مل جل کر کے کام کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک بات یہ آتی ہے حق کی اور باطل کی، وہاں تک بات کم از کم ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طریقے پر کریں گے جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ میں عرض کرتا ہوں، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ماں سے محبت کا اظہار کرنے کا طریقہ الگ ہے، باپ سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، بیوی سے محبت کے اظہار کا طریقہ الگ ہے، بیٹی سے محبت کا اظہار کا طریقہ الگ ہے۔ جس طرح آپ بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر سکتے۔ جس طرح بیٹی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں اس طرح بیوی کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کر سکتے، گناہ میں مبتلا ہوں گے اور سنگین ترین گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو محبت کے انداز انسانوں کے بدل جانے کی وجہ سے، رشتوں کے بدل جانے کی وجہ سے بدل جایا کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر اسی طرح عمل کیا جائے جس طرح ہمیں بتلایا گیا ہے، اور وہ نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی ہے۔ بہرحال بات بہت آگے نکل جائے گی۔ میں یاد کر رہا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو، وضو کے پانی کو چہرے پر کیوں ملتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے محبت ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ تمہارے اعمال کیا ہے؟ کیا تم بولتے ہو تو سچ بولتے ہو؟ کیا امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کو صحیح طریقے پر ادا کرتے ہو؟ پڑوسی تم سے معمول اور محفوظ ہے؟ کیا تمام اچھائیاں جو اسلامی تعلیمات میں ملتی ہے وہ تمام اچھائیاں تمہارے اندر آ گئی؟ نہیں ہے، تو ڈرنے کی بات ہے۔ تو محبت رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے لیے ٹارگیٹ ہو، ہمارا ہدف ہو، ہمارا مقصد ہو۔ اللہ خود فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اگر
اللہ کی محبت کے طالب ہو تو اپنا انداز وہ اختیار کرو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز ہمیں دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز کو اپنانا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو اپنانا ہوگا۔ یہ انعام ہے کہ آدمی کو اللہ کی محبت چاہیے، تو اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنی ہوگی، اور جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ محمود غزنوی، اس کی باندی کا واقعہ آتا ہے۔ محمود غزنوی دربار میں ہے، بادشاہ ہوا کرتا تھا، اور پہلے زمانے کے بادشاہ جب دل میں جو بات آ گئی کہہ دیا، کیونکہ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور کوئی ان سے بات پرس کرنے والا نہیں۔ اس نے بادشاہ دربار کے اندر کہہ دیا کہ اس وقت جو جہاں پر ہے اور جس کا ہاتھ جس چیز پر چلا جائے وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب پورے محل میں کوہرام مچ گیا، لوگ دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کہ کون سی قیمتی چیز کو ہاتھ لگا لو، کون سی قیمتی چیز کو پکڑ لو۔ سب کوئی سونے پر ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی چاندی پر ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی کسی چیز پر ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی کسی چیز پر ہاتھ ڈال رہا ہے۔ باندھی ایک کھڑی ہے، تو محمود غزنوی نے پوچھا کہ سب اپنی پسند کی چیزیں لینے کے لیے دوڑ رہے ہیں، تم کیوں نہیں جا رہی؟ تم کوئی چیز پر کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھتی؟ تو کہنے لگی کہ آپ نے جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے یا مذاق کیا ہے؟ اب میں مذاق نہیں کرتا، میں نے صحیح کہا ہے، جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دیا وہ چیز اس کی ہو گئی۔ باندھی سمجھدار تھی، اٹھی آہستہ سے اور بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دی اور کہنے لگی کہ بس یہ ہو گیا، آپ بھی دربار کے اندر ہے اور آپ نے کہا ہے کہ جو دربار میں ہے اور دربار کی جس چیز پر جو ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو گئی۔ تو سب نے سب چیزوں پر ہاتھ رکھا، میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، آپ میرے ہو گئے، اور جب آپ میرے ہو گئے تو سب کچھ میری ہو گئی۔ اسی طرح جب اللہ ہمارے ہو گئے تو سب کچھ ہمارا ہو گیا۔ جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس نے سب کو راضی کر لیا۔ اللہ کی محبت جسے حاصل ہو گئی اسے سب کی محبت حاصل ہوگی۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے جب محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل امین سے فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ مجھے محبوب ہے، تم اس سے محبت کرو۔ جبرائیل امین محبت فرماتے ہیں اور فرشتوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے، اس سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی ان سے محبت کرو۔ فرشتے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھی جاتی ہے، زمین پر جتنے لوگ ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، صرف لوگ ہی نہیں بلکہ جانور بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات رکھی ہے کہ جو محبت اوپر سے نیچے آتی ہے وہ قابل قبول ہے، جو محبت نیچے سے اوپر جاتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ یعنی اللہ محبت فرما رہے ہیں، اس کے بعد فرشتوں میں جبرائیل اور پھر دیگر فرشتے، اس کے بعد زمین کے لوگ محبت فرما رہے ہیں۔ اور کہیں ایسا ہو جائے کہ کوئی آدمی مکاری کر رہا ہے، عیاری کر رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، پگڑی باندھ لے رہا ہے، کرتا پاجامہ پہن لے رہا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کر کے عوام کے دل کو جیت لیتا ہے اور عوام کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ عوام تو اس سے محبت کرے گی، اس محبت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جو محبت اوپر سے نیچے کی جانب آئے گی، پہلے خواص اس سے محبت کریں گے پھر عوام محبت کرے گی، وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اور جس سے پہلے عوام محبت کرے گی اور خواص بعد میں محبت کرے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ بہت گہری بات حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، سمجھنے والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو سکھلا دیا، بتلا دیا کہ جو کوئی محبت کے مطابق زندگی گزارے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور سیرت کو اپنائے گا، وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو کوئی امت میں بگاڑ کے وقت میری ایک سنت کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اس پر جم جائے گا اور اس پر عمل کرے گا، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ امت میں بگاڑ ہو، امت میں فساد ہو، امت سب بدعتوں کی طرف جا رہی ہے، امت سب گمراہیوں کی طرف جا رہی ہے، اور جو سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے لوگ تانے دے رہے ہیں کہ تم تو فلاں ہو گئے، تم تو فلاں ہو گئے، تم تو گستاخ رسول ہو گئے۔ اگر ایسے موقع پر وہ آدمی
آدمی لوگوں کے طعنے کو برداشت کر لے اور سنت پر جمع رہے، فرمایا فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ ایک شہید کا مرتبہ کتنا بلند ہوتا ہے، آپ اس کو بارہا سنتے رہتے ہیں، 100 شہیدوں کا ثواب اسے دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ مجھے ایک خادم کی ضرورت ہے، کوئی ایسا بچہ ہوتا جو میرے گھر پہ آتا اور گھر کے باہر کے جو کام ہوتے ہیں اس کو انجام دے دیتا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے سوتیلے ابا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ لے کر کے آئے، مجھے پیچھے بیٹھایا اور لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ چنانچہ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال کا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو اس وقت میری عمر 20 سال کی تھی۔ 10 سال تک میں نے مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ایک مرتبہ مجھے پکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا بیٹا اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا اور شام اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، جلن نہ ہو، صبح بھی اس حال میں کرنا، شام بھی اس حال میں کرنا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آگے فرمایا ذالک سنتی، یہ میری سنت ہے، یعنی یہ میرا طریقہ ہے کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہوتا، اور جب شام ہوتی ہے تو شام بھی اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے لیے حسد اور جلن نہیں ہوتی۔ فرمایا وذالک سنتی، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میری سنت ہے۔ ومن احب سنتی فقد احبنی، اور جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو سنت کی اہمیت ہے، واقعات طویل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنون کی حد تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جنون کی حد تک محبت فرماتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ سے مدینہ جاتے وقت اور مدینہ سے مکہ آتے وقت جب بھی زندگی میں کبھی موقع ملا تو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے وہاں وہاں وہ نماز پڑھتے اتر گئے، بلکہ جہاں آپ نے استنجا فرمایا ہے وہاں جا کر کے استنجے کی حالت نہیں ہے لیکن استنجے کی حیت بنا کر کے بیٹھے ہیں۔ اور یہاں تک روایتوں میں بات ملتی ہے کہ ان درختوں کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دیا کرتے تھے جن درختوں کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا یا اس کے نیچے نماز پڑھی تھی، آپ پانی دیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس زمانے میں درختوں کو پانی دینا مکہ اور مدینے کے درمیان کے راستے میں بہت ہی مشکل کام تھا، لیکن وہ پانی دیا کرتے تھے اس نیت سے کہ یہ درخت باقی رہے جب تک میری زندگی باقی رہے تاکہ مجھے اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق۔ یہ جنون تھا۔ ایک صحابی دیہات سے آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان بٹن کھلا ہوا ہے، وہ دیکھتے ہیں زندگی بھر کبھی کرتے میں بٹن لگایا ہی نہیں، کہتے تھے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مقام میں میں نے جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گریبان میں بٹن نہیں لگائے تھے، اس لیے میں زندگی بھر اپنے کرتے میں بٹن نہیں لگاؤں گا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ ان کی اولاد بھی اپنے کرتے کے گریبان میں بٹن نہیں لگاتی تھی۔ میں جستجو میں تھا کہ مجھے اس خاندان کا پتہ چلے تو معلوم کروں کہ آج تک اس کے خاندان کے لوگ میں بٹن لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، کیونکہ عربوں کا یہ بہت معمول ہے۔ آپ معلوم کریں گے، پتہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس قبیلے کے لوگ آج بھی کرتے میں بٹن نہیں لگاتے ہوں گے، اس بنیاد پر کہ میرے آبا و اجداد میں سے جو پہلے اسلام قبول کیا ہے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں بٹن نہیں لگے ہوئے تھے۔ یہ محبتوں کا حال تھا، اور یہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ہمارے اکابرین کے واقعات بھرے پڑے ہیں، وقت میں وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، میں آپ کو سنا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سلسلے میں ہمارے اکابرین کے معمول کو کتابوں میں پڑھیے، احادیث شریفہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کو دیکھیے، کیسی محبت، کس قدر الفت ہے۔ ایک سنت سے بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت حسین احمد بندی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے، اس قدر بیمار ہوئے کہ وہ بغیر ٹیک کے رہ ہی نہیں سکتے۔ کھانا سامنے لایا گیا، لوگوں نے کہا کہ حضرت ٹیک لگائے کھا لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں کبھی بھی ٹیک لگا کر کے کھانا ثابت نہیں ہے، اس لیے میں کھانا نہ کھانا کا وعدہ کر لوں گا لیکن سنت کے خلاف ٹیک لگا کر کے کھانا کھاؤں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغ ہے، انتقال کا وقت ہے، مرض الوفات میں ہے، سخت بیمار ہے، ہل نہیں سکتے ہیں،
چمڑے کا، یوپی اور دلی کے علاقے میں سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ چمڑے کے موزے پہنتے ہیں، تو چمڑے کا موزہ پہنے ہوئے ہیں، خادموں کو اشارہ کیا کہ ذرا میرا موزہ نکال دو، تو خادم سمجھ نہیں پائے، انہوں نے پہلے دائیں پاؤں سے موزہ نکالنا شروع کیا، تو آپ نے پاؤں کو لوگوں کو اشارہ کیا کہ رک جاؤ، رک گئے، پھر کہا کہ موزہ نکالو، پھر لوگوں نے نکالنا شروع کیا تو دائیں پاؤں سے نکالنا شروع کیا، کہا رک جاؤ۔ اب لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو جو ان کے قریبی تھے انہوں نے بتلایا کہ بات یہ ہے کہ کسی کپڑے کو پہننے کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے اگر کرتا پہننا ہے تو دائیں ہاتھ آستین میں ڈالو، پھر بایاں ہاتھ ڈالو۔ اسی طرح موزہ پہننے کی سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں میں موزہ پہنو، پھر بائیں پاؤں میں موزہ پہنو، اور نکالنے کی سنت یہ ہے کہ پہلے بائیں پاؤں سے نکالو۔ تم لوگ غلطی یہ کر رہے ہو کہ دائیں پاؤں سے موزہ نکال رہے ہو، سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے، تو مرض الوفات میں بھی انسان برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ زندگی میں سنت پر عمل ہوا ہے، زندگی کے اندر سنت پر عمل کرنا۔ تو بہرحال آج ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور ربیع الاول کے مہینے میں یہ پیغام ہے کہ ہم سنیں، ہم صرف ہنگامہ آرائی میں حصہ نہ لیں، ہم جو کچھ کرتے ہیں خدا کے واسطے اگر ہم اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں تو کرتے رہیں، لیکن کسی کے لیے طعنہ اور تشنیع اور کسی کے لیے زبان دراز کرنا ہے، کسی کے لیے غلط الفاظ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر انہوں نے جھنڈے لے کر کے اور انہوں نے جلوس نکالا ہو اور ہنگامہ آرائی کی ہو اور ڈی جے بجائے گئے ہو، لوگوں کا سونا حرام کیا گیا ہو، راستے کا چلنا دشوار کر دیا گیا ہو؟ کہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ کوئی بتائے ذرا۔ لیکن بس یہ ہنگامہ آرائی ہے، ایک ہلڑ بازی ہے اور ایک ضد بنا ہے کہ کرنا ہے۔ ارے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس طریقے پر کرو جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا ہے۔ نمازوں کو زندہ کرو، روزوں کو زندہ کرو، اپنے آنکھوں میں شرم لاؤ، اپنے آنکھوں میں حیا لاؤ، اپنے عورتوں کو پردے میں لاؤ، سچائی کا اہتمام کرو، جھوٹ سے بچو، غیبت سے بچو، چغلی سے بچو۔ اچھائیاں کرنے نانی بڑھتی ہے، اور جب جھنڈے لہرانے ہوتے ہیں، حلوہ پوری کھانی ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے جو کرنا ہے کریں گے، دوسروں کو گستاخ رسول کہیں گے۔ بات ذرا سی تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، ہمیں سمجھنی ہوگی۔ جب تک ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی اور یہ سب باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہے کہ ہم پڑھیں، صرف جمعہ کی باتیں سن کر کے ہم عمل کرنے والے نہیں بن جائیں گے۔ یہ صرف ایک دل کے اندر ایک چراغ کی بتی جلا دینے کے لیے ہے کہ دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ اب مطالعہ کیجیے جا کر کے کتابوں کا، علماء کی صحبت اختیار کیجیے، بزرگان دین کی صحبت اختیار کیجیے، تب جا کر کے ہم سنتوں پر عمل کر سکیں۔ ابھی ہم دیکھیں، ہم سب مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں آنے کی سنت دایاں پاؤں مسجد میں رکھنا اور دعا پڑھ کے اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، خود اپنے آپ میں سوچیں کہ ہم کتنے لوگوں نے آج مسجد میں داخل ہوتے وقت اس دو سنتوں پر عمل کیا ہے؟ کیا ہم دایاں پاؤں لے کر کے مسجد میں داخل ہوئے ہیں؟ اور کیا ہم نے دعا پڑھا ہے مسجد میں داخل ہونے کی؟ اکثر ہم میں سے بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہوگی، سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ بزرگوں نے اس کا بھی طریقہ بتایا۔ ابھی ہم مسجد سے نکلیں گے، مسجد سے نکلنے کے بھی کا بھی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ پہلے بایاں پاؤں نکالو اور اس کے بعد بایاں پاؤں نکال کر کے، اب ظاہر سی بات ہے یہاں پہ دو سنتیں جمع ہو رہی ہیں۔ بایاں پاؤں نکالنا ہے اور دائیں پاؤں میں پہلے چپل پہننا ہے۔ تو بایاں پاؤں پہلے نکال کر کے چپل کے اوپر پاؤں رکھو اور دایاں پاؤں نکال کر کے ڈائریکٹ چپل کے اندر پاؤں ڈال دو، دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے گا۔ بایاں پاؤں ہم نے پہلے نکالا، چپل کے اوپر رکھ دیا، اور دایاں پاؤں ہم نے بعد میں نکالا، چپل اس میں داخل کر دیا۔ کیونکہ چپل پہنیں گے تو سنت یہ ہے کہ پہلے دائیں پاؤں میں پہنیں، اور مسجد سے پاؤں جب نکالیں گے تو سنت یہ ہے کہ پہلے بایاں پاؤں باہر نکالیں۔ تو ہم نے پہلے بایاں پاؤں نکال کر کے چپل کے اوپر پاؤں رکھ دیا، ایک سنت پر عمل، اور ڈائریکٹ دایاں پاؤں نکال کر کے چپل کے اندر پاؤں کو داخل کر دیا، دوسرے سنت پر عمل، اور ہم نے دعا بھی پڑھ لیا اللہم انی اسألک من فضلک، تینوں سنت پر عمل ہو گیا۔ بس اوقات ہم بھول جاتے ہیں، تو بھولنے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ چلو آئندہ عمل کر لیں گے، ایسا نہ کریں۔ جب کبھی ایسا ہو کہ ہم بھول جائیں، ابھی مسجد سے ہم نکلیں گے اور ہمارا نکلنے کے بعد دعا پڑھنا یاد نہیں رہا، یا ہم دائیں پاؤں سے نکل گئے، تو شیطان ہم سے کہے گا کہ چلو اس مرتبہ غلطی ہو گئی، آئندہ اس سنت پر عمل کر لیں گے۔ آپ مت شیطان کی سنیے، آپ واپس مسجد میں آئیے۔
اب مسجد میں آپ واپس آئیں گے تو اب دائیں پاؤں سے آئیے، دعا پڑھیے، پھر واپس جائیے، کیونکہ آپ کو نماز تو پڑھنی ہے، نماز پڑھ چکے ہیں۔ اب بائیں پاؤں سے جائیے اور بائیں پاؤں سے جا کر کے مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھیے۔ اب ایک سنت شیطان نے آپ کو چھوڑوایا، آپ نے 4 سنتوں پر عمل کر لیا۔ آئندہ شیطان آپ کو کبھی بھلوائے گا نہیں، بلکہ شیطان یاد دلوائے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے، بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تہجد فوت ہو گئی، بہت روئے، دن بھر روئے۔ دوسرے دن شیطان آ کر کے پاؤں دبانا شروع کر دیا، بزرگ آدمی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون، میرے کمرے میں کیسے آ گئے، کیونکہ بادشاہ تھے۔ تو کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو تم یہ نیک کام کب سے شروع کر دیے؟ تو کہنے لگے نہیں، کل تمہاری تہجد فوت ہو گئی تھی، تم دن بھر روتے رہے، تمہارے رونے کی وجہ سے کئی تہجد کا ثواب فرشتوں نے تمہارے لیے لکھ لیا، اس لیے میں نے سوچا کہ چلو ایک تہجد کا ثواب بھی ملتا ہے، اس پر اکتفا کر لو۔ تو جب آدمی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر نورانیت پیدا کرتا ہے۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ امیر جماعت تھے، بہت اچھی بات فرمایا کرتے تھے کہ بزرگوں میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، فرمایا کرتے تھے لوگوں میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتوں پر عمل کرو، بس اتنا کہتا ہوں کہ جو کام کرو سنت کے مطابق کرو۔ ساری سنتوں پر عمل ہم نہیں کر سکتے، لیکن جو کام کرے وہ سنت کے مطابق کرے، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ربیع الاول کے مہینے کا یہ پیغام ہم لیں اور اپنے دل میں رکھیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ابھی سے شروعات کریں گے۔ جب ہم مسجد سے نکلیں گے تو انشاءاللہ سنت کے مطابق مسجد سے نکلیں گے، گھر میں داخل ہوں گے سنت کے مطابق گھر میں داخل ہوں گے، اور ہم کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق کھائیں گے، تمام اعمال کو سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کریں گے۔ ربیع الاول کے مہینے کا یہی پیغام ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عاشقانہ انداز میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔